الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اپنے نبی کے ذریعے سے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا کہ تم کس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہیں عزت ملے گی، کس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہیں ناکامیابی ملے گی۔ آج ہم پوری دنیا کے اندر نظر دوڑائیں تو دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ جب ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر کامیابی کن اعمال کی وجہ سے ملے گی، کس چیز کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر کامیابی حاصل ہوگی۔ تو میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ زندگی کی کامیابی دو طرح سے ملتی ہے، ایک تو مال کے ذریعے اور دوسرے نیک اعمال کے ذریعے۔ لیکن مال یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، مال فنا ہونے والی چیز ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جب مال فنا ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، تو مال کے ذریعے جو انسان کو عزت ملے گی وہ عزت بھی دائمی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے عزت ملتی ہے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ انسان دنیا کے اندر ایمان کی لائن سے اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، تو چونکہ اچھے اعمال یہ باقیات الصالحات میں سے ہوتے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود اس بات کو بیان فرمایا، جب اچھے اعمال باقیات الصالحات میں سے ہوتے ہیں، باقی رہنے والے ہوتے ہیں، تو ان اعمال کے ذریعے سے جو عزت ملے گی وہ عزت بھی دائمی ہوگی، فنا ہونے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں دنیا کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر کامیاب زندگی عطا فرمائے، دنیا کے اندر عزت والی زندگی دے۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دیتا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا کرتا ہے، اور ایسی عزت دیتا ہے جو عزت دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو کبھی نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے یہ بات بار بار سنی ہوگی کہ بہت سارے لوگوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر کے فقیری کو اختیار کر لیا، لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی باخدا فقیر نے فقیری کو چھوڑ کر کے بادشاہت اختیار کر لی ہو۔
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر عزت ملے گی، کامیابی ملے گی تو اسی دین کی وجہ سے ملے گی۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا فرعون کی بیوی آسیہ کا۔ یہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی، فرعون نے لاکھوں عورتوں میں سے اس کو چن کر کے اپنی بیوی بنایا تھا، محلات کے اندر رکھا، ناز و نعمت کے اندر زندگی گزار رہی تھی، ہر طرف سے نوکر چاکروں کی لائن تھی کہ اس کے کام اشاروں پر ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی مجھے اپنا رب نہیں مانتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب مانتی، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ فرعون نے آسیہ سے معلوم کیا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے؟ مجھے اپنا رب نہیں مانتی؟ آسیہ نے بے باک ہو کر کے جواب دیا کہ میں تجھے اپنا رب نہیں مانتی، کیونکہ تو انسان ہے اور انسان رب نہیں ہو سکتا۔ فرعون کو غصہ آیا اور اپنے دربار کے اندر آ کر کے پولیس سے کہا کہ آسیہ کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب جو سپاہی آج تک اس کے اشاروں پر کام کیا کرتے تھے، آج تک جو سپاہی اس کی فرما برداری کے اندر نظریں جھکا کر کے کھڑے رہا کرتے تھے، آج انہی سپاہیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی ملکہ کو گرفتار کر کے یہاں لے کر آؤ۔ چنانچہ سپاہی گئے اور آسیہ کو گرفتار کر کے محل کے اندر حاضر کیا گیا، سارا دربار لگا ہوا ہے۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ سے کہتا ہے اب بھی باز آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان کو چھوڑ دو، مجھے اپنا رب مان لو۔ لیکن آسیہ کہتی ہے کہ میں تجھے کبھی اپنا رب نہیں مان سکتی، میں اس رب کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، اسی پر رکھتی رہوں گی، میری جان تو چلی جائے گی لیکن میں اس رب کے اوپر ایمان کو ختم نہیں کر سکتی۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے مجھے رب نہیں مانا تو تمہاری عزت کو اتار کر کے رکھ دوں گا۔ اس نے کہا تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ چنانچہ سارے درباریوں کے سامنے فرعون نے اپنی بیوی کے جسم سے سارے کے سارے کپڑے اتروا دیے اور ننگا کھڑا کر دیا۔ میرے بزرگوں اندازہ لگائیے کہ اگر ایک مرد کو مردوں کے مجمع کے اندر ننگا کھڑا کر دیا جائے اور مرد سے کہا جائے کہ تیرے کپڑے اتار دیے جائیں گے تو ایسی حیا اور شرم آتی ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے ننگا کرنے سے پہلے زمین پھٹ جائے، میں اس زمین کے اندر دھس جاؤں کہ لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ ہونا پڑے۔ حضرت آسیہ تو ایک عورت تھی، کہا کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ چنانچہ کپڑے اتار دیے گئے، ننگا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اب مانتی ہو؟ کہا نہیں مانتی۔ آسیہ کو لٹا دیا گیا، ہاتھ پیروں کے اندر کیلیں گاڑ دی گئیں۔ کہا اب مانتی ہو؟ کہا نہیں مانتی۔ تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ چنانچہ بلیڈ کے ذریعے سے جسم کی کھال کو اتار دیا گیا۔ اب اگر جسم سے کھال اتر جائے تو ہوا بھی لگتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ تڑپنے لگی، کہا مانتی ہو؟ کہا اب بھی نہیں مانتی۔ تو مرچیں منگائی گئیں پسی ہوئی اور ان مرچوں کو جسم کے اوپر ڈال دیا گیا۔
حضرت آسیہ تڑپنے لگی اور اس تڑپتے وقت اللہ رب العزت سے دعا کی. اللہ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر اس دعا کو ذکر فرمایا, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, میرے اللہ میرے لیے اپنی جنت کے اندر اپنے قریب میں ایک گھر بنا دیجئے. آج فرعون نے مجھے محل سے نکالا, فرعون نے مجھے ذلیل و رسوا کیا, اپنی بیوی ہونے سے اس نے ختم کر دیا. میرے اللہ تو اس محل کے بدلے میں جنت کے اندر تو مجھے محل عطا کر دے. اللہ رب العزت نے آسیہ کی اس دعا کو قبول کر لیا اور اسی وقت حضرت آسیہ شہید ہو گئی, انتقال ہو گیا. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسی عزت دی. دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا, بے لباس ہونا پسند کیا, اپنی عزت کو جاتے ہوئے دیکھا لیکن دین کو نہیں چھوڑا. تو اللہ کیسی عزت دیتا ہے جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں, جب حضرت ختیجہ کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ختیجہ اگر تمہاری وفات ہو گئی تو تم جنت کے اندر داخل ہوگی, اور جب جنت کے اندر جاؤ گی تو میری بیویوں سے میرا سلام کہہ دینا. یہ بات سن کر کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی دنیا کے اندر سب سے پہلی بیوی میں ہوں, لیکن آپ کن بیویوں کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ختیجہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, اللہ نے ان سے میرا نکاح کر دیا, ان کو میری بیوی بنا دیا. وہ جنت کے اندر تمہیں ملے گی, ان سے سلام کہہ دینا. تو اللہ نے اس دین کی خاطر قربانی دینے کی وجہ سے جنت کے اندر بہترین محل عطا فرمایا اور شادی کس سے کرائی؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسی قدردانی اللہ رب العزت نے کی. اگر ہم زندگی کے اندر اچھے اعمال کریں گے تو یاد رکھیں آج بھی وہی اللہ ہے, وہ اللہ جیسے پہلے لوگوں کو عزت دی آج ہمیں بھی عزت دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ہمیں اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنے پڑیں گے. جس دین کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دین کو کما حق ہو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا. جب ہم یہ قربانی دیں گے تو اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر کے دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کر دے گا. میرے بزرگوں, اگر کتابیں پڑھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر کیسی عزتیں دیتا ہے. ایک بہت بڑے محدث گزرے, حدیث کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا ان کو تو معلوم کیا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. آپ کی تو مغفرت ہو گئی ہوگی اس لیے کہ آپ بڑے درجے کے محدث تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. تو ان محدث نے کہا کہ حدیثیں پڑھانے کی وجہ سے, محدث ہونے کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوئی, بلکہ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرمائی. کہا کس عمل کی وجہ سے؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا حدیث لکھ رہا تھا اور میں نے اپنے قلم کو روشنائی کے اندر ڈبویا تو اس قلم کی نوک کے اوپر ایک پیاسی مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. میں نے دل کے اندر یہ سوچا کہ اگر میں اس قلم سے لکھوں گا تو یہ پیاسی مکھی اڑ جائے گی. میں نے اپنے قلم کو لکھنے سے روک لیا تاکہ یہ پیاسی مکھی اس کو پی کر کے اپنی پیاس بجھا لے. میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی. اسی طریقے سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, آج دنیا جانتی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
قرآن و حدیث سے اچھی دین کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا کہ میرے قلم کی نوک خراب ہو گئی، کیونکہ پہلے لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے جن کو بلیڈ سے بنا کر ربات میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں لکھتے لکھتے میرے قلم کی نوک خراب ہو گئی، میں نے اس کو اپنے ناخون سے درست کیا تو اس وقت میرے ناخون کے اوپر سیاہی لگ گئی، روشنائی لگ گئی۔ کہتے ہیں میں نے صاف تو کر دیا لیکن وہ لگی رہ گئی۔ پھر لکھنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو استنجا لگا تھا، بیت الخلا کے اندر گیا۔ جیسے ہی بیت الخلا میں استنجے کے لیے بیٹھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ میری نظر میرے ناخون پر پڑی جس پر وہ سیاہی لگی ہوئی تھی۔ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ وہ سیاہی ہے جس سے میں قرآن و حدیث کی باتیں لکھ رہا تھا۔ اگر میں استنجا کروں گا تو یہ سیاہی گندے پانی کے اندر ملوث ہو کر کے گندگی کے اندر مل جائے گی، اس لیے میں نے سوچا پہلے اس کو دھو کر کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے استنجے کو دبایا، بیت الخلا سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد پاک جگہ پر اس سیاہی کو دھویا، اس کے بعد استنجا کیا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور ندا آئی، احمد سرہندی تو نے ایسا ادب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ رب العزت کیسی عزت دے رہا ہے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بزرگوں، زندگی کے اندر کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے ریکارڈ کو ختم کر دیتا ہے، اور جو لوگ اس گناہ پر تانا دینے والے ہیں اللہ ان کی زبانوں کو بھی بند کراتا ہے۔ کیسے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور بعد میں اس سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی اس گناہ کے اوپر اس کو تانا نہ دے۔ اگر کسی نے اس گناہ کے اوپر اس کو تانا دیا تو یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جب تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اللہ خود اس کو اس گناہ میں ملوث نہ کر دے۔ اللہ ریکارڈ کو مٹاتا ہے، گناہ کو صاف کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تانا دینے والوں کی زبانوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ ایسا کریم اللہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی کے اندر یہ عہد کریں کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عزت چاہیے تو پھر زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما